کیا بتا رہا ہے؟ مسئلوں کا حل بتا رہا ہے، پریشانیوں کی وجہ بتا رہا ہے۔ پہلی قوموں پر عذاب کیوں آیا ہے؟ اللہ نے ایک وجہ بتائی ہے، ساری قوموں پر عذاب کی قرآن میں ایک ہی وجہ بتائی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ بارشیں روک لے گا، جب بے حیائی عام ہوگی، جب بے حیائی عام ہوگی فحش چیزیں عام ہوں گی، فحش چیزیں عام ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، رات مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو کہ جی ہاں بہت پریشان ہوں، قرضے بھی چڑھے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ دعا بتائی، عمل بتایا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، یہ اجتماع اس لیے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف برکت کی چیز نہیں ہے، برکت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، ثواب بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ بات کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھانا ہے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، دکان بعد میں، دین کا کام پہلے ہے، دفتر بعد میں، دین کا کام پہلے ہے۔ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے، اسلام چمک جائے، اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ دکانوں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، کاروبار کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، دفتروں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا۔ اگر اسلام نہیں چمکتا تو مال کی کثرت، چیزوں کی کثرت، اسباب کی کثرت، اسلحے کی کثرت، اس سے مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا۔ ہمیں اسلام کی محنت، اسلام زندگیوں میں آئے، اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت، اعمال کا شوق آئے، قرآن کا شوق آئے، ذکر کا شوق آئے، سب کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ صبح کس سے مانگے؟ شام کس سے مانگے؟ دن رات کس سے مانگے؟ کس سے مانگنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں۔ آگے فرماتے ہیں نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ وہ دعا کتنی اہم ہوگی؟ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہ کے نبی اس دعا کو نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صبح آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی ہمارا ڈاکٹر صاحب، ہمارا وکیل صاحب، ہمارا جج صاحب، ہمارا مزدور صاحب، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا زمیندار، ہمارا جھونپڑے والا، ہمارا محل والا آنکھ کھلتے ہی کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھے؟
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے فوراً زبان پر آئے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. دعائیں ہیں، مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے، اللہ سے مانگنا ہے. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، بازار کی دعا ہے، ہر موقع کی دعا ہے. کیوں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے، اس میں مسئلوں کا حل ہے، اس سے ضرورتوں کا پورا ہونا ہے. زندگی خوبصورت بنے گی جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں.